الرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اور کہا بادشاہ نے انی ارى 7 بقرات سمان بے شک میں نے دیکھا 7 گائیں موٹی یأکلہن 7 عجاف کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی و7 سنبلات خضر اور 7 سٹے سبز وأخر یابسات اور دوسرے خشک یا ایھا الملأ اے درباریو اے سردارو افتونی فی رؤیایا مجھے جواب دو میرے خواب کے بارے میں ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام پراگندہ خیالات ہیں وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اور ہم خیالات کی تعبیر نہیں جاننے والے وقال الذي نجا منهما اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں سے وادکر بعد امت یاد آیا اسے بڑے زمانے کے بعد انا انبئکم بتأویلی میں تمہیں خبر دوں گا اس کی تعبیر کے ساتھ فارسلون سو مجھے تم بھیجو یوسف ایھا الصدیق یوسف اے سچے یوسف افتنا فی 7 بقرات سمان جواب دے ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں یأکلہن 7 عجاف جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں و7 سنبلات خضر اور 7 خوشے سبز وأخر یابسات اور دوسرے خشک لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی جانب لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا تم کاشتکاری کرو گے 7 سال مسلسل جم کر فما حصدتم پس جو تم کاٹو فذروہ فی سنبلہ چھوڑ دو اس کو سٹوں کے اندر ہی الا قلیلا مما تأکلون مگر تھوڑا بہت اس میں سے جو تم کھاؤ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال یأکلن ما قدمتم لہن کھائیں گے جو تم نے آگے بھیجا ان کے لیے الا قلیلا مما تحصنون مگر تھوڑا بہت اس میں سے جو تم بیج کے لیے بچاؤ ثم یأتی من بعد ذلک عام پھر آئے گا اس کے بعد ایک اور سال فیہ یغاث الناس اس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی لوگوں پر وفیہ یعصرون اور اس میں پھلوں کو نچوڑیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا چھٹا رکوع آیت نمبر 43 سے لے کر 49 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان کو وہاں 2 قیدی ملے جن کو خواب آیا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی کہ ایک تم میں سے رہائی پا لے گا اور دوسرا سولی پہ لٹک جائے گا۔ رہائی پانے والے سے اتنی بات کہی تھی کہ جب باہر جاؤ گے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن جب وہ باہر آیا تو بھول گیا، اس نے ذکر کوئی نہ کیا اور کئی سال تک مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کو ذکر کرنا ہی بھول گیا، اس نے ذکر ہی کوئی نہ کیا۔ اللہ کی قدرت، کئی سالوں کے بعد وہ جو بادشاہ تھا اس کو خواب آیا، اور خواب بڑا عجیب و غریب آیا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دل سے نکالنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں نکلتے، وہ ایسے نقش ہو جاتے ہیں اور انسان بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ، ان کو ایسا کوئی خواب آ جائے تو غریب آدمی پھر بھی کوئی پرواہ اتنی نہیں کرتا، بادشاہ تو بیچارے بڑے ڈرتے ہیں۔ نہیں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جتنا بڑا مالدار ہوگا، جتنے بڑے عہدے پہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ ڈرے گا بھی صحیح۔ اور غریب آدمی ہے بھی، آپ دیکھ لیں کرونا کے مسئلے میں غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا جناب وہ ڈر رہے ہوں، مزے سے پھرتے ٹرتے جناب، اور باقی لوگ بیچارے ڈر ڈر کے مر گئے، کئی ایک دن میں 6 دفعہ مرتے ہیں بیچارے۔ تو ایسا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خلیفہ کو خواب آیا تھا، اس کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، اسرائیل علیہ السلام سے۔ کس سے ہوئی جی؟ ملک الموت سے۔ موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میری باری کب ہے، کب تشریف لاؤ گے؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا 5 انگلیوں کا۔ اتنے میں منصور خلیفہ کی آنکھ کھلی، پسینہ پسینہ ہوا، ڈرا ہوا، ملک الموت کو دیکھا خواب میں، یہ کیا ہوگا، کہیں کل مر ہی نہ جاؤں۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، ملک الموت ملا ہے خواب میں نے پوچھا میری موت کب آئے گی؟ 5 کا اشارہ کیا، کیا مطلب ہے؟ ہر ایک نے تکے مارے، کسی نے کہا جی 5 دن لگتا ہے آپ کے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں 5 سال ہے، کسی نے کہا 5 ہفتے ہیں، کسی نے کہا 5 مہینے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا تکا مارا، مطمئن نہ ہوا بادشاہ، بڑا پریشان ہوا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے کہا جاؤ، ہر بندہ نہیں جانتا، اور یہ بات ہے بھی ایسی، نہ ہر عالم جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطائی علم ہوتا ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں، خوابوں کی تعبیر والا۔ تو امام صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا جس سے بادشاہ مطمئن ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے، نہ تو یہ 5 سال مراد ہیں، نہ 5 ہفتے مراد ہیں، نہ 5 دن مراد ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بارش کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اندازے اور تخمینے تو بیان کرتے ہیں ہمارے کہ کل آ جائے گی، وہ ممکن ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، پکی خبر کس کے پاس ہے؟ رحم کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اور جناب نیک بخت ہے، بد بخت ہے، کب تک وہ زندہ رہے گا، کتنے دن لے کر آئے گا، یہ ساری تفصیل کون جانتا ہے؟ اللہ۔
کل کیا ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اور موت کس کی کب اور کہاں آئیں گے یہ کون جانتا ہے؟ یہ 5 چیزیں ان کو کہتے ہیں غیوب 5۔ یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو تعبیر بتانے والے صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو خواب آئی، بڑی عجیب خواب، کہتا ہے کہ 7 پتلی پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی ہیں، جو پتلی ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں۔ اسی طرح گندم کے سٹے اور خوشے دیکھے کہ 7 خشک ہیں اور 7 سرسبز ہیں، لیکن جو خشک ہیں وہ سرسبز کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ بس بڑا پریشان ہوا، اس نے بلایا اپنے معبرین کو جو درباری تنخواہ دار ہوتے ہیں، ان کو بلایا اور ان سے کہنے لگا جی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ خواب ہی نہیں، ایک خواب ہی نہیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ دشمن ہوتے ہیں جن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ ایویں فضول چیز ہے جی۔ تو انہوں نے کہا یہ خواب ہی نہیں جی، ایویں پتہ نہیں کوئی دماغ میں آپ کے پتہ نہیں کیا خیال سا آ گیا، اس کی تو تعبیر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ گئے خواب مجھے آئے اور تم کہتے ہو خواب ہی نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ خیر مطمئن نہ ہوا وہ، انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ مطمئن کریں، کیونکہ فارسی والے کہتے ہیں کہ ملا آ باشد کہ چپ نہ شود۔ قاری فیض الرحمان صاحب، ملا آ باشد کہ چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ بتاتا ہی ہے، ضرور پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ مولوی کے بعد بندہ گیا نا مسئلہ پوچھنے، استاد جی کنویں میں چوہا گر گیا ہے، اب کتنے ڈول نکالیں؟ مولوی بیچارہ کوئی میری طرح تھوڑا ہی پڑا ہوا تھا، اس کو مسئلہ تو پتہ کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ چوہا کالے رنگ کا تھا یا سفید رنگ کا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کالے رنگ کا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا سائز کتنا تھا؟ کہا جی پورا سائز تو ہم نے نہیں کیا، اندازاً اتنا سا تھا وہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کنویں کے قریب تھا یا کہیں دور سے بھاگ کے آیا؟ کہا جی یہ بھی نہیں پتہ۔ کہا یہ ساری تحقیق کرو پھر میں مسئلہ بتاؤں گا، اتنے میں کسی اور سے پوچھ لوں گا نا، تو پھر تم تحقیق کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا استاد جی بات سنو، وہ چوہا تھا، وہ کوئی انٹرویو دینے والا صحافی نہیں تھا کہ اس نے سارا انٹرویو دیا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور چوہا تھا گرا مر گیا، مسئلہ پتہ ہے تو بتائے، نہیں پتہ ہے تو نہ بتائے۔ یہی صورتحال پیش آئی ان کے ساتھ بھی، پتہ تعبیر کا تھا کوئی نہیں، بادشاہ کو لگے مطمئن کرنے، او جی نہیں یہ خواب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب طرح طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی، بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اب وہ بندہ جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اس کو اب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ بندہ تو تعبیر بتانے والا جیل میں ہے اور ایسی فٹ تعبیر بتاتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی بادشاہ صاحب مجھے بھیجو جیل اور تعبیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتائی۔ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ سنیے ذرا، آیات کی طرف توجہ کیجیے جی۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے جی مالک، جیسے مالک یوم الدین، ایک لفظ ہوتا ہے ملک۔ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور جو ملک ہوتا ہے نا یہ چند ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ جو ملک کا آئین ہے، مثلا پاکستان کا جو بڑا ہے وہ پابند ہوتا ہے ملک کے آئین کا، جو مالک ہوتا ہے نا وہ پابند نہیں ہوتا، وہ جو مرضی کرے۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئی ہے، مالک بھی اور ملک بھی، مالک یوم الدین اور الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ مالک اور ملک، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی مالک تو وہ ہوتا ہے جو کسی ضابطے کا پابند نہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے کو کون پابند کر سکتا ہے جی؟ جو اللہ کی مرضی آئے کرے، اللہ سے پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ملک کیوں کہا؟ ملک تو ضابطوں اور قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ تو علماء نے جواب دیا وہ ہے تو مالک، ہے تو مالک، لیکن اتنا انصاف والا مالک ہے کہ ضابطوں کے خلاف نہیں کیا کرتا، سبحان اللہ، اس لیے وہ الملک بھی ہے، اس لیے وہ الملک بھی ہے۔ فیصلے کرتا ہے تو انصاف کے مطابق کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، وہ چاہے اس کو جہنم میں ڈال دے، اس مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہے ملک، اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات،
بے شک میں نے دیکھا 7 گائے سمان جو موٹی گائے ہیں، جو کیا ہیں جی؟ موٹی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، کھاتی ہیں ان کو، یعنی ان موٹی گایوں کو 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، پتلی گائیں، موٹی گایوں کو پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، کمزور گائیاں جو ہیں وہ موٹی کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب میں اس نے دیکھا۔ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، موٹا جانور جو ہے نا پلا ہوا، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ پسند ہے، بہترین جانور۔ اور دبلا جو کمزور ہو، اگر اتنا عیب دار ہو کہ اس کی منڈی میں قیمت ہی گر جائے پھر تو وہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر اتنا نہ ہو پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ عمدہ جانور قربان کرنا چاہیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یا رسول اللہ میں نے بڑا فٹ جانور تیار کیا قربانی کے لیے، آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار دکھا تو صحیح، اتنا مزیدار جانور اگر تو نے تیار کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں ابھی گیا اور ابھی لایا۔ صحابی رسول بھاگا بھاگا گھر گیا، بکری کا ایک بچہ جناب اٹھایا، چادر کے نیچے دبایا، بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی پاک انتظار میں کھڑے ہیں، بڑا کوئی عجیب جانور ہے جو بغل میں لے کر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ یہ ہے جی بکرا۔ آپ نے دیکھا واقعی بڑا خوبصورت تھا، بڑا پلا ہوا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا کتنی عمر ہے اس کی؟ کہا جی 8 مہینے، 7 مہینے، 9 مہینے۔ فرمایا وہ اللہ کے بندے، بکری کا بچہ سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی میں جائز نہیں ہوتا، یہ تو کئی مہینے کم ہے، یہ کدھر جائز ہے؟ یہ واپس لے جا، اور کوئی سال والا جو پوری عمر کا ہو نا وہ قربانی میں لگا۔ صحابی رسول نے وہ جو بکرا منتخب کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پیسوں کا تھوڑا ہے، وہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ سارے ریوڑ میں وہ خوبصورت تھا، سارے ریوڑ میں وہ عمدہ تھا۔ انہوں نے کہا رب کے نام پہ دینا ہے تو وہ کیوں نہ دیا جائے جو سارے ریوڑ میں عمدہ اور خوبصورت ہے، اس لیے اس کو چنا تھا۔ اب جب پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو قربانی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اب اس بکرے کو لے کے واپس جانے لگے۔ صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، صحابہ زمین پہ پریشان ہوتے تھے نا، اللہ آسانیوں کے حکم نازل کر دیا کرتے تھے۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ اپنے صحابی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قانون تو یہی ہے کہ بکرا سال سے کم قربانی میں جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو دل کا اخلاص تھا نا، اس نے چن کر پورے ریوڑ میں محبوب ترین اور خوبصورت ترین اللہ کے نام پر دینے کا فیصلہ کیا، اس کا یہی بکرا رب کہتا ہے میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ خیر جی، بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا 7 موٹی گایوں کو، ان کو 7 پتلی اور دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے 7 سبز سٹے اور خوشے دیکھے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 خشک دیکھے۔ یا ایھا الملؤ، اے میرے سرداروں، اے میرے سرکاری وزیروں، اے میرے سرکاری مشیروں، افتونی فی رؤیا، خبر دو نا مجھے، جواب دو نا مجھے، تعبیر بتاؤ میری اس خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو، خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو تعبیر بتاؤ۔ معلوم ہوا بندہ ہر ایک کے سامنے تعبیر نہ پوچھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا بھی ہے نا، اس کو بتائے جو جاننے والا بھی ہو اور اس کا خیرخواہ بھی ہو، تاکہ وہ تعبیر ایسی بتائے جس میں اس کی خیرخواہی ہو، کسی ایسے کو نہ بتائے جو الٹی ہی تعبیر بتائے اور الٹا نقصان ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جب معبر تعبیر بتاتا ہے تو وہ خواب واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ ضروری نہیں کہ تعبیر ہی بتائی جائے، بعض دفعہ معبر دیکھتا ہے کہ تعبیر بتانے میں اس کا نقصان ہوگا تو وہ تعبیر نہ بتائے بلکہ تدبیر بتائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے خواب بیان کیا، معبر سمجھ گیا اگر اس کی تعبیر بتاؤں گا تو اس پر یہ نقصان واقع ہو جائے گا جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، تو اس کو تعبیر نہ بتائے، وہ اس کو کہے تو صدقہ کر، خیرات کر، کوئی نیک اعمال کر، توبہ استغفار کر، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔
بعض بندے پھر آگے ضد کرتے نہیں جی نہیں تعبیر ہی دسو، تو وہ یہ غلط بات ہے۔ جیسے بچپن میں یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا نا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا تعبیر پہلے نہیں بتائی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بس یہ خواب بیٹا بھائیوں کو نہیں بتانا، نقصان نہ ہوگا، یعنی پہلے تدبیر بتائی۔ پہلے کیا بتائی؟ تدبیر بتائی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس لیے ہر وقت تعبیر ضروری نہیں ہوتی، کبھی تدبیر ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے کہا جی تعبیر بتاؤ، تو سرکاری مولویوں نے جواب میں کہا یہ خواب ہے ہی نہیں جی۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پراگندہ خیالات ہیں۔ کہتے ہیں جی تین لفظ ہیں جی، ایک خوابوں کے لیے، ایک رؤیا، ایک حلم، اور تیسرا اضغاث۔ یہ احلام ہے نا ساتھ، حلم احلام، کتنے ہو گئے جی؟ تین۔ رؤیا ہوتا ہے اچھا خواب، اچھا خواب کسی کو آئے اس کو کہتے ہیں رؤیا، اور کوئی خوفناک خواب ہے اس کو حلم کہتے ہیں، جس کی جمع احلام ہے۔ اور ایک وہ جو خواب ہی نہ ہو، اہم خیال آئے، بندے نے جناب مچھلی کھائی ہو اور جناب خوب پیٹ بھر کے کھائی ہو اور سو گیا، وہ گرمائش چڑھے اور دیکھے جناب جہنم کھول رہی ہے اور جناب گرمی، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ اندر کی گرمی ہے وہ دماغ پہ چڑھ گئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، اہم خیال آ جانا۔ کوئی ایسی خوراک کھائی ہے وہ چڑھ گئی، آلو زیادہ کھائے ہیں اور جناب گیس بن گئی اور سمجھتا ہے ہوا میں اڑ رہا ہوں جی، تو وہ تعبیر پوچھنے آ گیا جی، میں کہ راتی اڑنا ہے جناب، پہاڑ تو بھی اگے گزر گیا، شکر ہے تو بچ گیا، اللہ دے بندے ہیں، اتنے آلو بندہ کھائے تو واپس ہی نہیں آ سکنا۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ وہ معدے کی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ دماغ پہ چڑھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، جو لفظ یہاں پہ موجود ہے، پراگندہ خیالات جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں شراب کے ڈرام میں چوہا گر گیا اور باہر نکلا تو مست ہو کے بلی کے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا ہو گیا، اس کا خبردار جو اگے آمے تھے، بلی ایک کئی دفعہ منہ مارا ہے نا، ہڑپ کر گئی ہے، اس کا ہن نشہ اترا ہی پھر۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا اثر لگ گیا تو بندہ سمجھے شاید میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت اللہ کے بندو، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو اہم کوئی مطلب آج آپ نے مرچیں شاید زیادہ کھائی ہیں یا کچھ اور کہیں دعوت پہ گئے اور کیا مسئلہ ہو گیا، اس قسم کا مسئلہ ہے، اس کی تعبیر شابیر اچھا کہ چنگے ملے نے بھائی، انہوں نے تنخواہ بھی دیو تو تعبیر پوچھے تو انہیں خواب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی قالو اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خیالات کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب دے دیتا، جان چھڑائی۔ وقال الذی نجا منہما، کہا اس شخص نے جو نجات پا کے آیا تھا ان دو جیل کے قیدیوں میں سے، وذکر، یاد آیا اس کو، بعد امت، بڑے وقت کے بعد، امت کا معنی یہاں پہ لمبا زمانہ، لمبے زمانے کے بعد، کئی سالوں کے بعد آج اس کو یاد آیا یوسف کی، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلی، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فارسلون، مجھے بھیجو، یعنی جیل مجھے جانے دو، جیل میں بندہ ہے، میں تعبیر پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اب اجازت لے کر جیل کی طرف گیا۔ اب یوسف علیہ السلام بے گناہ کئی سالوں سے جیل میں ہیں۔ اب توجہ کرنا، جو ہی وہ جیل میں گیا، یوسف کی صداقت کو تو پہلے سے جان چکا تھا، اب یوسف کو خطاب کیا تو کیا کیا، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق اور سچے یوسف، سبحان اللہ، صدیق لقب ہے یوسف علیہ السلام کا، سبحان اللہ۔ چونکہ ذوالحجہ کا دن بالکل شروع ہونے والے ہیں، ایک اور صدیق بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، ذرا دو چار باتیں اس صدیق کے بارے میں ہو جائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرا یوسف صدیق تھا، میرے محبوب میرے ابراہیم بھی صدیق تھے، میرے صدیق ابراہیم کا تذکرہ بھی قرآن میں کر، یا اللہ وہ کیسا صدیق تھا کہ میری محبت میں اتنا سچا تھا، جب بچہ تھا تو میری محبت میں باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنا تو میری محبت میں بیٹے کو قربان کر دیا۔
انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق بھی تھا اور میرا نبی بھی تھا۔ باپ نے جب کہا، بابے نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اگر تو میرے الہوں کی نفی کرتا رہے گا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر میرے الہوں کی تردید کرنا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ باپ کو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، بابا تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، جس رب کی محبت دل میں آئی ہے اس رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق نبی تھا۔ کیسا صدیق؟ ایک اور مثال عرض کروں، اللہ کریم سے بیٹا مانگتے رہے حتیٰ کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا تو ابراہیم نے کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، جس نے مجھے اسحاق جیسا بیٹا دیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے صدیق میرے خلیل اس بیٹے اسماعیل کو جا کے جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جا، میرے بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آ جا۔ جی یا اللہ جو آپ کا حکم، میں چونکہ صدیق ہوں محبت میں ابھی پورا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایلیا کو بھی لیا اور اسماعیل علیہ السلام ننھے بیٹے کو بھی لیا، مانگ مانگ کے رب سے جس بچے کو لیا تھا اسی رب کی محبت میں آج جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور چھوڑ کر کے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں کوئی فصل نہیں ہے، جہاں پانی کا انتظام کوئی نہیں ہے، تیرے بیت اللہ کے پڑوس میں چھوڑ رہا ہوں۔ اے اللہ ایک دعا یہ مانگتا ہوں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کا دل اس خطے کی طرف موڑ دیں جہاں میں اپنے معصوم اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو ایسا قبول کیا، آج بھی پوری دنیا کے مسلمان تڑپ رہے ہیں کب دن آئے گا کہ ہم بھی حرم کی زیارت کو چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ وہاں پہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات موجود ہیں۔ ذوالحجہ کا دن آیا ہے، اللہ حرم کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ ایسا آپ جائیں نا حرم میں، سبحان اللہ، جناب چکر لگا رہے ہیں، حاجی بیت اللہ کے پاس چکر لگا رہے ہیں، ارے یہ کیا ہے بیت اللہ، یہ کمرہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ بنائے خلیل ہے، خلیل نے بنائی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم نے پتھر پر کھڑے ہو کر رب کا گھر بنایا تھا۔ اچھا ادھر آگے چلے آؤ، یہ صفا دوڑو، یہ مروہ دوڑو، یہاں کیا ہوا؟ یہاں ابراہیم کی بیوی نے چکر لگائے تھے، ہم بھی دوڑتے ہیں۔ ارے یہ پانی کیوں پی رہے ہو؟ کہاں یا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی اور رب نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ ارے یہ کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ یہاں پہ خلیل اللہ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ یہاں کچھ جانور ذبح کیوں کر رہے ہو؟ یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح کیا تھا اپنے بیٹے کو۔ رب فرماتا ہے خلیل میں قیامت تک کے لیے تیرا تذکرہ جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ، بولیں جی، صدیق النبیہ، وہ صدیق تھا، وہ سچا تھا۔ میں نے خواب میں حکم دیا بیٹے کو میرے نام پر قربان کر، اور یہ یاد رہے پیغمبر کا خواب عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سنو میرے خلیل، اسی پیارے بیٹے کو جس کو مانگ مانگ کے لیا تھا نا، اس کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ بیٹے سے کہنے لگے
یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم مل گیا، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا دیر نہ کر، جو رب نے حکم دیا ہے فوراً پورا کر گزر۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا میں ضرور صبر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جا کے میرے بندے کو اسماعیل کو جا کے لٹا دیا، چھری ہاتھ کے اندر لے لی، اپنے لختے جگر کے گلے پہ چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی اور ہم نے کہا اے ابراہیم ہم نے تو خواب میں حکم دیا تھا لیکن تو نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَئِنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ مینڈا بھیج دیا ہے، یہ دمبا بھیج دیا ہے، اس کو ذبح کر، اللہ تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں تھوڑے سا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ بکل شارۃ منا حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ کریم نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہم نے دمبا لیا، ہم نے بکرا لیا، ہم نے بیل لیا، وہ قربانی کے لیے لے کر آئے، ارے بیل کے بدلے میں نیکی کہتے، عقل مانتی تھی، بیل کے بدلے میں نہیں کہا، بکرے کے بدلے میں نہیں کہا، بلکہ بکرے اور بیل کے ہر بال کے بدلے میں کہا۔ یا اللہ اتنے اجر کیوں، اتنی نیکی کیوں؟ علماء نے فرمایا جانتے بھی ہو اتنا اجر کیوں ہے، کیوں ہے اتنا اجر؟ فرمایا یہ دمبا، یہ بیل، یہ بکرا، یہ پتہ ہے کس کے بدلے میں آ رہا ہے؟ یہ اسماعیل کے بدلے میں آ رہا ہے۔ بدلہ تو دیکھو نا کس کے بدلے میں آ رہا ہے؟ وَفَدَئِنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں یہ ذبح عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کا تذکرہ جاری کر دیا، اور سنو سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر تیرے رب کے سلام ہوں۔ تو صدیق یوسف بھی تھے اور صدیق ابراہیم بھی تھے، اور یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف بھی صدیق تھے، ابراہیم بھی صدیق تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس کا لقب بھی صدیق تھا۔ یہ سارے نبیوں کے القاب صدیق تھے، لیکن جب باری آئی میرے نبی کی، جب باری آئی تیرے نبی کی، جب باری آئے نبیوں کے نبی کی، امام الانبیاء رحمت کائنات کہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، میرے پیغمبر پہلے نبیوں کو میں نے صدیق کا لقب دیا، اور یہاں پر تیرے سارے صحابہ کو، تیرے سارے غلاموں کو میں اللہ صدیق کا لقب عطا فرماتا ہوں۔ بلال بھی صدیق ہے، طلحہ بھی صدیق ہے،
معاویہ بن ابی سفیان بھی صدیق ہے، حسنین کریمین بھی صدیق ہیں، علی شیر خدا بھی صدیق ہے، عثمان ذی النورین بھی صدیق ہے، عمر فاروق بھی صدیق ہے، اور سارے صدیقوں کا جنرل صدیق ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہ بندہ جیل میں گیا، واپس آئیے سبق کی طرف۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق یوسف، اے سچے یوسف، افتنا فی سبع بقرات، ہمیں فتویٰ دے، ہمیں تعبیر بتا، جواب بتا 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، 7 سٹے سبز ہیں، وأخر یابسات، دوسرے 7 خشک ہیں، بتا کیا تعبیر ہو سکتی ہیں؟ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی جانب، بادشاہ اور بادشاہ کے درباریوں کی جانب، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ خواب ہی کوئی نہیں ہے، یوسف تو تعبیر بتا تاکہ میں جاؤں اور ان کو بتاؤں اور ان کو پتہ چلے۔ توجہ کرنا، پیغمبر کے حوصلے پہ قربان جانا، کہو سبحان اللہ، پیغمبر کی عظمت پہ قربان جانا، پیغمبر کی شرافت پر قربان جانا۔ اگر ہوتا کوئی میرے جیسا بندہ اور اس نے ایک پیغام دینے کا کہا ہوتا کہ بادشاہ کو میرا یہ پیغام دینا، اور اگلے بندہ بھول گیا ہوتا، 6 سال بعد آتا، میں تعبیر پچھڑایا کہ اچھا ہون میں یاد آیا، بولو ایسے کہتا یا نہ کہتا؟ غرض آئی، ضرورت پڑی، اب میری یاد آئی ہے، میرا کام تو اتنا نہیں کیا کہ میرا پیغام ہی پہنچا دیتا، اور وہ تو نے پیغام نہیں دیا، میں کتنے سالوں سے جیل میں پڑا ہوں، اور پھر ضرورت پیش آئی ہے تو پھر میرے پاس آ گئے، جاؤ پھر تعبیر بھی کسی اور سے ہی پوچھو۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ معاف فرمائے، بعض مولوی اتنے گرم ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ مسئلہ پوچھو تو گرم ہو جاتے ہیں، جاؤ کسی اور کو پوچھو، سمجھ آئی؟ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا استاد جی مسئلہ پوچھنا ہے، میں فلانی جگہ چوایا، لاہور چوایا، سرگودے چوایا۔ مولوی صاحب آکھا اے دس دانے کہڑے مولویاں دینے ہو؟ گندم ہوئے کنک ہوئے، دانے کون سے مولوی کو دیتے ہو؟ کہا جی وہ فلانے مولوی صاحب نے کہا دانے اس نے دینے ہو تو مسئلہ میرے کو پوچھنا ہے، جاؤ جس نے دانے دینے ہو مسئلہ بھی اس کو پوچھو۔ سمجھ آئی؟ ایسے ہے، انسان ہے، کمزور ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یار میرا کام نہیں کیا، میں کیوں کام کروں کسی کا؟ لیکن قربان جائیں پیغمبر کی سیرت پہ، سبحان اللہ۔ اتنے سال یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سا کام بھی اس نے نہیں کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر ذکر ہی کر دیتا کہ بڑا سمجھدار بندہ بے گناہ جیل میں، نام ہی نہیں لیا، اور اب تعبیر پوچھنے کے لیے گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا بھی تانا نہیں دیا، ذکر ہی نہیں کیا کہ میرا کام کیا تھا، یعنی پوچھا بھی نہیں ہے۔ آپ نے تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی، سبحان اللہ۔ اس نے صرف تعبیر پوچھی تھی، حضرت تعبیر بھی بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ سنیے، پہلے آسان لفظوں میں سن لیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، یہ ہو گئی موٹی گائیں اور سبز سٹے۔ اس کے 7 سال بعد بارشیں نہیں ہوں گی، یہ ہے پتلی گائے اور خشک سٹے۔ وہ پتلی گائے جو کھا رہی ہیں نا، وہ غلہ کھایا جائے گا جو پہلے 7 سال میں اکٹھا ہوا تھا۔ یہ تو ہوئی تعبیر، اور ساتھ تدبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سالوں میں جو تم غلہ اکٹھا کرو گے نا، گندم شندم کاٹو گے، اس کو گانا نہیں ہے، دانے الگ نہیں کرنے، بلکہ سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو تاکہ اس کو گھن اور کیڑا نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلے تعبیر ہے اور یہ ساتھ تدبیر ہے۔ خوب غلہ اکٹھا کرو تاکہ اگلے 7 سالوں میں تمہیں پریشانی نہ ہو اور کام چلتا رہے، جاؤ یہ تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرنا جا کے، بالکل نہیں کہا۔ اب یہ تعبیر اور تدبیر لے کر وہ واپس آئے۔ سنیے جی، قال، حضرت نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، تم کاشتکاری کرو گے 7 سال تک، دأبا خوب جم کر، ٹھیک ٹھاک کاشتکاری ہوگی، بڑی فصلیں ہوں گی جناب، بارشیں ہوں تو فصلیں بھی خوب ہوتی ہیں۔ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اے اللہ
اپنی مخلوق کو سیراب فرما، اے اللہ جانوروں کو سیراب فرما، اے اللہ اپنی مردہ زمین کو زندہ فرما۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک اعرابی کھڑا ہو گیا۔ یہ جو اعرابی صحابہ تھے نا، دیہاتوں سے آنے والے، یہ ذرا بے دھڑک سے ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے تھے جب یہ اعرابی آتے تھے، کیونکہ یہ بے دھڑک ہوتے تھے، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، آ کر نا کھلی کھلی بات کر دیتے تھے، اور ان کی بات پہ اللہ کے نبی ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں بھی کئی باتیں پتہ چل جاتی تھیں۔ ہم تو ادب کے مارے شرماتے تھے پوچھتے ہوئے، یہ آ کے دو ٹوک بات کر دیتے تھے اور ہمیں بھی پتہ چل جاتی تھی۔ اعرابی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم خود بھی پیاسے ہیں، زمین بھی پیاسی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، آپ رب سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ بارش عطا فرمائے؟ آپ نے ادھر ہی ہاتھ پھیلا لیے، اللہم مسک عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا۔ اے اللہ اپنی مخلوق کو سیراب فرما، اپنے بندوں کو سیراب فرما، اے اللہ جانوروں کو سیراب فرما، اے اللہ پیاسی زمین کو سیراب فرما۔ جمعے کا دن ہو، مسجد نبوی ہو، اللہ کا محبوب ہاتھ پھیلائے، پھر رب کی رحمت کو جوش کیوں نہ آئے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن جمعہ کی نماز پڑھی اور ہم بھیگ کر گھر میں گئے، بارش شروع ہو گئی۔ چھوٹے سے بادل تھا، ہلکا سا آسمان پہ، دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گیا، بارش شروع ہو گئی، بارش برستی رہی، ہفتے کو بھی، اتوار کو بھی، سوموار کو بھی، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اگلا جمعہ آ گیا، پانی پانی ہو گیا ہر طرف۔ اب نبی پاک جمعے کی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی اعرابی آیا، یا رسول اللہ آپ رب سے کہیں بس بھی کریں آپ تو جناب اللہ کے نبی ہمارے مکان گر رہے ہیں، جانور اس طرح پریشان ہے کہ پانی پانی ہے۔ نبی پاک نے پھر ہاتھ پھیلا لیے، اللہم احوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر نہیں، اب اس کو دائیں بائیں لے جا، پہاڑوں پر لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے پھٹا بادل جیسے کسی نے اس کو چیر دیا ہو، اور کوئی ادھر چلا گیا اور کوئی ادھر چلا گیا۔ سبحان ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یا اللہ آج ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم میں کون نبی پاک تو کیا ان کا تو مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے، ہم تو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت فرما کے بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے اور تدبیر، فما حصدتم، جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلی، اس کو سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو، الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت نکالو، مما تأکلون، جو تم کھاؤ اپنے کھانے کے لیے نکال لو، باقی سارے دانے باہر نہ نکالو۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، 7 سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا لیں گے جو تم نے آگے بچا کے رکھا ہوگا، جو غلہ اکٹھا کیا ہوگا نا پہلے 7 سالوں میں، پچھلے 7 سالوں میں وہ غلہ کھایا جائے گا۔ الا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا بہت بیج کے لیے بچے گا، باقی ختم ہو جائے گا۔ 7 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 14۔ یہ 14 سال ہو جائیں گے۔ پہلے 7 سالوں میں خوب بارشیں ہوں گی، اگلے 7 سالوں میں بارشیں نہیں ہوں گی، 14 سال، اور اس کے بعد جو 15واں سال آئے گا نا، ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، پھر اس میں خوب بارشیں برسیں گی، وفیہ یعصرون، اور لوگ خوب پھل نچوڑیں گے، پھر جناب بڑی فصلیں ہوں گی، بڑے پھل ہوں گے، اور مالٹے اور سیب، اور لوگ نچوڑ کر خوب جوس نکالیں گے اور خوشحالی آ جائے گی۔ یہ تعبیر بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتائی، اور اپنے بارے میں نہ کوئی گلہ کیا اور نہ دوبارہ یہ کہا کہ جا کے پھر میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، بتائی اور اللہ حافظ کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ کیا ہوا۔